किंग कौन है? बादशाह, वो जिसका फोकस सेट है इस डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में। और रमजान रोजा फोकस को बिल्कुल एक्यूरेट कर देता है। फोकस किस पर है? अल्लाह की रजा पर। क्यों नहीं खा रहे? मेरे अल्लाह ने मना फरमाया। रोजे में भूख प्यास मकसद नहीं है, जरिया है। मकसद बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे पैसा मकसद नहीं है, जरिया है। और वो नादान जो पैसे को मकसद समझ लेता है, अरबों भी आ जाएगा ना, वो अंदर से खुश नहीं होगा। तो रोजे के मकासद बहुत बड़े हैं, और वो हैं, यकीन है कि इस काम के बाद यानी रोजे के बाद किसी से कुछ नहीं मिलना, ये डायरेक्ट डील रब ताला से ही है। तो रोजा आपको इखलास की कैसी कीमती नेमत अता फरमा रहा है। कोई झगड़ा करे, गाली दे, गंदी बात करे, आपने कहना मैं रोजादार हूं। यानी ये लाइफस्टाइल इतना प्यारा है कि ये रमजान से सीखने और सारी जिंदगी को ये लेके चलेंगे ना, तो पूरा मुआशरा अमन का गहवारा बन जाएगा। रोजा आपके अंदर से छुपी हुई सलाहियतें बाहर ले आता है, आपको पता ही नहीं अपने बारे में, वो रोजा आपसे काम करवा लेता है। 11-12 घंटे भूखा रहना। रिवॉर्ड सिस्टम अपग्रेड हो गया है, फर्ज 70 गुना बढ़ा दिया गया, नफल फर्ज के बराबर हो गया। अब ऐसा तो होता नहीं कि रमजान का चांद नजर आया, किसी ने जबरदस्ती उठा के आपको मस्जिद में रख दिया, नमाजें पढ़ो गन पॉइंट पर, और जैसे ही रमजान रुखसत हो गया वहां से निकाल दिया, चले जाओ। नहीं, इट्स यू, आपकी अपनी मर्जी। रमजान की एक्सीलेंट रूटीन क्या हो सकती है? सिंपल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मामूलात को पढ़ लीजिए। रोजा, इफ्तार, सहर, इत्तिकाफ, सखावत, तिलावत कुरान। मैदान क़यामत में क्या होगा? हुक्म होगा कि ये खास कुछ बंदे हैं, ये उठ के जन्नत में चले जाएं, अब बाकी हिसाब किताब के लिए आ जाएं। ये जो बगैर किसी अकाउंटेबिलिटी के जन्नत में भेज दिए गए, ये कौन लोग हैं? वो जो तहज्जुद पढ़ते थे। और तहज्जुद पढ़ना रमजान में बड़ा आसान है, सहरी के लिए तो उठना ही है। असर के वक्त खास हालत बनी होती है रोजादार की। किसी ने कहा वो देखो इसको पकौड़ों समोसों का और शरबत का इंतजार है। हमने कहा नहीं, इसको अपने अल्लाह के हुक्म का इंतजार। सेलिब्रेशंस, जश्न, बहुत बड़ी बात। आर यू रेडी? जनाब, उम्मीद और होप का बीकन हाउस मेरे आपके हम सब के लिए। तो गियर अप हो जाएं सारे। रहमतों की ऐसी छमाछम बरखा बरसनी है, सबने नमाजे जाना है। क्यों जनाब? रमजान आ रहा है, रोजे आ रहे हैं, और कैसी जबरदस्त ट्रेनिंग है ये। जरा इमेजिन कीजिए, आपने सुबह उस टाइम पे उठना है जब आप सारा साल नहीं उठते, और फिर उठ के खाना भी खाना है। जी, सहरी अजीम सुन्नत है, मिस नहीं करनी। और सहरी से पहले तहज्जुद पढ़ने की भी कोशिश करनी है। देख लीजिएगा, ये प्लैटिनम अपॉर्चुनिटी आसान हो जाती है रमजान में। सहरी में तो उठना है, थोड़ी देर पहले उठ जाए। बहरहाल मैं बात कर रहा था एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की, जबरदस्त मुशक्कत की, कि आप सारा साल जिस टाइम पर नहीं उठते, आप रमजान में उस टाइम पे उठ रहे हैं, और अब खाना भी खाना है, दिल भी नहीं कर रहा लेकिन खाना है, और फिर आपने भूख और प्यास बर्दाश्त करनी है। इस दफा 2025 में ये 11 से 12 घंटे का रोजा बन रहा है, एंड यू हैव टू एंड्योर हंगर एंड थर्स्ट। यू विल नॉट ईट, यू विल नॉट ड्रिंक, और फिर पार्टनर के पास भी नहीं जाना। अब ऐसा नहीं है कि आपके रेगुलर काम भी मुतासिर हो गए हैं, कि अगर एम्प्लॉई हैं, आप मुलाजिम हैं तो ऑफिस नहीं जा रहे, अगर आप जॉब करते हैं या अगर आप कारोबार करते हैं तो आप बिजनेस नहीं जा रहे। ऐसा नहीं है, आपने रेगुलर काम भी करने। और सारे दिन का थका हारा बंदा अब रात को 20 रकत नमाज के लिए खड़ा होगा, और उसने लिसनिंग करनी है। लिसनिंग करना, दिस इज ऑल्सो एन एफर्ट। अब ऐसी रूटीन, यानी तरावी की बात मैं कर रहा हूं, ऐसी रूटीन बजाहिर समझ में नहीं आ रही ना, तो रोजा नाम ही इस चीज का कि बंदे तेरी समझ में आए या ना आए, तूने अल्लाह के हुक्म के ताबे रह के जिंदगी बसर करनी है। और सारा साल तो खाता रहा, सारा साल ज़ौजा के पास जाता रहा, इस एक माह ये जबरदस्त ट्रेनिंग तूने लेनी है। और याद रखिए, हम सब जानते हैं कि ट्रेनिंग ही इंसान को निखारती है, ट्रेनिंग ही इंसान को संवारती है। और जब एक इंसान ट्रेनिंग कर लेता है तो उसका लेवल अप हो जाता है, उसका लेवल अपग्रेड हो जाता है, उसको चीजें आ जाती हैं, उसको जो नहीं पता था वो पता चल जाता है, और एक स्टेटस पर पहुंच जाता है। चाहे वो एकेडमिक ट्रेनिंग हो, चाहे वो मार्केट में जाके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सोचे तो सही कि रब ताला माँ बाप से कितने गुना ज्यादा प्यार करता है, कंपैरिजन ही कोई नहीं है। रहमान है, रहीम है। आखिर वो क्यों चाहता है कि उसके बंदे, उसकी मखलूक जिनसे वो इतना प्यार करता है, खुद फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, मुझसे दूर भाग के कहां जाते हो? तुम्हें को मुझसे बढ़कर आका मिल गया है। तुम अपने आप को देखो, कुछ नहीं था, आज तुम्हारी इतनी तकरीर है, और तुम खड़े भी नहीं हो सकते थे, आज सरो कामत तुम्हारी चाल है। और फिर जब तुम्हारे अंदर पूरी ताकत लगा के एक गिलास पानी मांगने की भी हिम्मत नहीं होगी, उस वक्त वो तुम्हें मौत देता है, तो उसका मौत देना भी तुम पे रहमत है। वो तो रहमत ही रहमत है। अब देखो, मौत के बाद भी ऐसा नहीं कुत्ते बिल्ली की तरह उठा के तूड़ी पे फेंक दे, बल्कि तुम्हें सजाते हैं और फिर लेकर जाते हैं, एक एहतमाम के साथ तुम्हें दफनाते हैं। हर तरफ उसकी रहमत मौजे मार रही है। तो
کیوں ایسا ہے کہ رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھوکے پیاسے رہے پورا 1 ماہ؟ اس کے پیچھے اتنے لاجکس ہیں، وہ روحانیت ہو، اسپرچویلٹی ہو، ہیلتھ ہو، انسانی زندگی کے ہر ڈائمینشن کے اندر اتنی زیادہ ترقی ہے کہ رمضان انسان کو ہر طرح سے سنوارتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ٹریننگ کا اصول یہ ہے کہ ٹریننگ بہترین ہوتی ہے، کسی بھی آرگنائزیشن کی ہو، کسی کالج یونیورسٹی تعلیمی ادارے میں ہو، یا بالفرض آرمی ٹریننگ ہے، کتنی زبردست ٹریننگ ہے، پیٹرن سیٹ ہوتا ہے اس کا، تو کوئی جائے اور پھر واپس آئے اور اس کی ذات میں انقلاب ہی نہ آئے۔ ٹریننگ میں پرابلم نہیں ہے، اس بندے میں پرابلم ہے کہ اس نے صحیح طریقے سے اٹینڈ نہیں کی، اس نے اٹینشن اور ریٹینشن اور صحیح طریقے سے اس نے اس چیز کو سمجھا نہیں۔ تو رمضان کے اندر واقعی اگر بندہ تمام پروٹوکولز کے ساتھ یہ مہینہ گزارے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس کی ذات میں انقلاب نہ آئے۔ ریولوشن ول بی دیئر، 100% ول بی دیئر۔ اور یاد رکھیے ایسا نہیں ہے، طریقہ کار نہیں ہے کہ جیسی رمضان کا چاند نظر آیا تو آپ کو زبردستی اٹھا کے مسجد میں رکھ دیا جائے گا، لو جی عبادت کرو، اوپر جناب گن پوائنٹ پر اب سارا کچھ کروایا جا رہا ہے، اور جیسے ہی رمضان رخصت ہو گیا اب کوئی آئے گا زبردستی دھکے مار کے آپ کو مسجد سے نکالے گا، جاؤ بھائی رمضان کا چاند چلا گیا۔ ایسے نہیں ہوگا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے خود ایفرٹ کرنی ہے، خود ہلنا ہے، اٹس یور اون کنوکشن۔ بلا شبہ ماحول بنا ہوتا ہے، شیطان بھی قید ہے، اوور آل جس مسجد میں فجر کی 1.5 صف ہوتی ہے وہ پوری مسجد کھچا کھچ بھر جائے گی، لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ بعض لوگ رمضان میں بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے، بالکل نہیں ہلتے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ شروع میں تو مسجد میں جا رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ مسجد جانا بھی بند، اور آہستہ آہستہ وہی پرانی روٹین۔ ظاہری بات ہے زندگی میں جو عادتیں بن چکی ہیں ان کو ایک دم سے تو نہیں توڑا جا سکتا، لیکن رمضان آپ کو ایک بہترین پلیٹ فارم ضرور دے رہا ہے کہ دیکھ بندے، مرنے سے پہلے تجھے ایک اور چانس مل رہا ہے، اپنے آپ کو سنوار لے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے۔ اور یہ طریقہ کار یہی ہے کہ ایٹ دا اینڈ اٹس یو، آپ نے اپنے فیصلے کیا کیے، آپ کے ڈیسیژنز یہ میٹر کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی what we need to do, we need to adjust our mindset. This world is all about perceivance. آپ کسی چیز کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، آپ کا اپنا ذہن کیا ہے، یہی اہم ترین سپر پاور ہے۔ اور یاد رکھیے میرے ذہن میں ایسے بہت سے لوگ آ رہے ہیں کہ رمضان پورا ان کا گزرا اور رمضان کے بعد ان کی لائف میں ریمارکیبل چینج آیا، ایسا چینج جو پھر پوری زندگی چلتا رہا۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے رمضان بس 1 مہینہ تھا، جیسے تمام مہینے تھے، جیسے ماحول بدلا اپنے آپ کو بدل لیا، پھر جیسے ہی ماحول دوبارہ بدلا پرانی روش پہ انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ بدل لیا۔ تو کوشش یہ کریں کہ سیو کرتے چلے جائیں، جیسے اب لیپ ٹاپ پر بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل پر بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، بتی چلی جائے، بیٹری ایک دم ختم ہو جائے اور آپ نے کام سیو نہ کیا ہو تو اب آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کی ایک ایک چیز کو، اس کے فٹ پرنٹس کو اپنے سب کانشس مائنڈ میں لے جائیں، ذہن بنائیں کہ آئی ول کنٹینیو اٹ، مجھے ایک موقع ملا تو میں اس موقع کو آگے لے کر جاؤں گا، کوئی عبادت اب قضا نہیں کروں گا، اور جو عبادتیں میں کر رہا ہوں اس کو ڈیپ ڈاؤن اپنی ذات میں پینیٹریٹ کروں گا۔ آپ کے یہ اعضاء، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ زبان، یہ آنکھیں، ان کو جو عادت آپ ڈالیں گے وہ عادت ڈل جائے گی۔ رمضان از اے ویری بگ پلیٹ فارم۔ تو جناب یہ زندگی کو جو ٹریجڈی سٹوری ہم نے بنایا ہوا ہے کہ یہ بھی نہیں ہوا، وہ بھی نہیں ہوا، سب کچھ ہوا ہے، آپ نے کیا فائدہ اٹھایا یہ بڑا اہم ہے۔ رمضان کی جو اتنی برکتیں ہیں آپ نے سنا ہے اور ہم سب جانتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ بہترین جگہ جس کا انٹری پاس ہم سب کو چاہیے یعنی جنت، رب تعالیٰ دروغہ جنت یعنی رضوان سے فرماتے ہیں کہ کھول دو جنت کے دروازے، اور مالک جو کہ دروغہ جہنم ہے ان سے فرمایا جاتا ہے بند کر دو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہنم کے دروازے، اٹھا کے شیطان کو توق میں جکڑ کے بیڑیوں میں ڈال کر سمندر کی تہہ میں پھینک دو۔ روزہ دار کی دعا پر عرش اٹھانے والے فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، مچھلیاں تک استغفار کر رہی ہیں جناب، اور ایک نیکی ملٹی پلائی بائی 70، اور نفل از اکول ٹو فرض، رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو افطار کا وقت ہے، 60,000 جہنمیوں کی بخشش، اور روزانہ لاکھوں لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی، مغفرت کے پروانے مل رہے ہوتے ہیں۔ رمضان کی ہر رات میں ایک سجدہ 1500 سجدوں کے برابر، اور آخری جو عشرہ ہے اس میں لیلۃ القدر کی بشارت
84 साल 4 माह से अफजल वो एक रात। अब मुझे बताइए, ये जितनी बरकतें, ये पैकेज जो मैंने आपको बताया रमजान का, ये कोई पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए या सिर्फ सऊदी अरब के मुसलमानों के लिए तो नहीं है, पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं, बल्कि जो दुनिया से जा भी चुके हैं, सबको इन रहमतों से हिस्सा मिल रहा है। आपने कितना डोर नॉक किया, आपने कितनी झोली फैलाई, आपने खुद दुआ के लिए हाथ उठाए, आप खुद कयाम में खड़े हुए, आपकी तरफ से एफर्ट कितनी हुई, ये इंपॉर्टेंट करता है ना, आपका इनपुट कितना है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ रोजे से खास है, यानी रमजान के अंदर ही वो मिलेंगी, वो बेनिफिट सिर्फ फर्ज रोजे से ही खास है। तो जनाब, रमजान का चांद नजर आते साथ ही सबको नोटिस सर्व हो जाते हैं, सबको, सब बंदों को भी, फरिश्तों को भी और शैतान को भी नोटिस सर्व हो गया है। तो आपने इसका ख्याल रखना है। अब एक और बात बड़ी अहम है कि रमजान की बेहतरीन रूटीन क्या हो सकती है, व्हाट इज द बेस्ट रूटीन ऑफ रमजान। बहुत इजी आंसर है इसका। नबी पाक अलैहिस्सलाम, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को देखा जाए और बरकतें हासिल की जाएं। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमजान मुबारक के अंदर जो भी आपने काम सर अंजाम दिए, उन्हें पढ़ा जाए और उसको फॉलो किया जाए। तो नंबर 1 इज ऑब्वियस, रमजान के रोजे फर्ज हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमजान के रोजे रखे और उसमें अफ्तार भी फरमाई, सहरी भी की। और यह था कि सहरी में आप वो ताखीर से सहरी करते और इफ्तार में जल्दी करते, ये नबी पाक की आदत मुबारक है। और सहरी और इफ्तार के बारे में अलग हमारा इससे जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा रमजान में, मुकम्मल उस पर बात करेंगे, उसमें क्या खाना चाहिए, क्या चीज बेहतर है, सहरी का क्या फजीलत है। वी विल डिस्कस इस द अदर एपिसोड, जो नेक्स्ट एपिसोड हमारे रमजान की, उसमें डिस्कस करेंगे। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक बहुत बड़ा मामूल जो था वो तिलावत कलाम पाक का था। देखिए, तिलावत ये बड़ी जरूरी है, इस पर भी बिल्कुल अलग से रमजान और कुरान के नाम से हमारा एपिसोड आएगा, वो थर्ड हमारा एपिसोड होगा। तो कुरान मजीद की तिलावत हर रोज रात को जिब्रील अमीन हाजिर होते नबी पाक की बारगाह में और कुरान का दौर फरमाते। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिंदगी मुबारका में विसाल ज़ाहिरी का आखिरी साल था, तो 2 मरतबा उन्होंने दौर फरमाया। तो तिलावत कलाम पाक और सखावत, नबी पाक ऐसी सखावत फरमाते जैसे तेज हवा चलती, टिकती कोई चीज नहीं ना तेज हवा में। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास भी कुछ ना टिकता, आप सब कुछ तकसीम फरमा दिया करते। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी 10 दिनों में इत्तिकाफ फरमाया करते और तहज्जुद की नमाज सारा साल पढ़ते, और इस जगह भी आप एक तहज्जुद का एहतमाम फरमाते। रमजान की आमद की खुशखबरी साहबा को दिया करते और रात को देर देर तक आप कयाम फरमाया करते। तरावी की नमाज भी आपने अदा फरमाई। तो इत्तिकाफ, इसके असल जो मकसद है वो लैलतुल कदर की तलाश है। अब अभी से ज़हन बनाएं, क्योंकि अभी तो टाइम है ना इत्तिकाफ के दिनों में, कि अभी से प्लान कर लें। मैं स्टूडेंट हूं और प्रोफेशनल हूं, किस तरीके से मैं छुट्टियां ले सकता हूं, आखिरी 10 दिन को मैनेज कर सकता हूं। अहमियत इतनी है जनाब रमजान की कि इस्लाम की जो इमारत के 5 बुनियादी सतून है, उसमें से एक अहम पिलर वो फास्टिंग है, यानी रमजान के रोजे हैं। और बड़े मोहब्बत भरे अल्फाज में ये इरशाद फरमाया गया कि देखो, रमजान के रोजे सिर्फ तुम पे फर्ज नहीं है, बल्कि तुमसे पहले उम्मतों पर भी फर्ज। और ये बात जरूर मद्देनजर रखिए कि बज़ाहिर तो रमजान के अंदर रोजा है और रोजे में भूख और प्यास है, लेकिन भूख और प्यास ये मकसद नहीं है, इट्स एन अंडरलाइंग कॉज। ये एक जाहिरी तौर पे काम तो हमने करना है, लेकिन ये मकसद नहीं है। मकसद बहुत लॉफ्टी है, बहुत बड़ा है। जैसे पैसा ये मकसद नहीं है, ये आसाइश हासिल करने का, नेसेसिटीज, ड्यूरेबिलिटीज, लग्जरीज, यानी सामान हासिल करने का एक मकसद है। आप पैसे के जरिए सामान हासिल कर लेंगे तो आप खुश रहेंगे, लेकिन वो बंदा जो पैसे को मकसद बना लेता है, अब उसके पास अरबों खरबों भी आ जाएं, वो मुतमईन नहीं हो रहा, क्योंकि पैसा मकसद जो बना लिया। तो जनाब, रोजे में भूख और प्यास वो मकसद नहीं है, बल्कि बहुत आला तरीन मकासद की तरफ जाने का एक तरीका है। सबसे पहला मकसद रोजे का क्या है? तकवा, यानी डर, अल्लाह ताला का डर। एक रोजादार जो इतना बाअमल मुसलमान भी नहीं है, वो वुजू कर रहा है और उसकी कोशिश ये है कि दौराने वुजू कुल्ली करूं तो एक कतरा पानी का भी हलक से नीचे ना जाए। मुझे बताइए, कोई एक्सरे मशीन लगा के देख रहा है उसके गले में जी पानी का कतरा अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा? नहीं, उससे अपने अल्लाह का डर है कि मेरे और मेरे रब के दरमियान जो एक राज है, ये रोजा ढाल है, किसी तरीके से इसको नुकसान ना पहुंच जाए, मेरा रब मुझे वहां ना देखे जहां पर रब ने मना फरमाया है। तकवा ऐसी चीज है जो इंसान की जिंदगी के हर पहलू को संवारती है। ये जो आप कहते हैं ना जनाब के छोटे से क्लर्क से लेके बड़े अफसर तक हर जगह पर छुरी फेर रहे हैं और करप्शन जारी है, तो ये जो लफ्ज है अल्लाह देख रहा है,
یہ سمجھ لیں تمام الز کی میڈیسن ہے. یہ ساری چیزوں کو سیٹ کر دیتی ہے, ساری کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ دے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے, مجھے میرے اللہ سے محبت ہے. یہ کتنا پیارا جملہ ہے, اور روزہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ محبت کا اعلیٰ ترین درجہ تو یہ ہے نا کہ بندہ محبت میں ایسا خود رفتہ ہو جائے, ایسا گم جائے کہ کھانا پینا ہی بھول جائے, اپنی زوجہ سے صحبت ہی بھول جائے. اتنا زیادہ اللہ کی محبت میں وہ گم ہو گیا, اللہ کی اطاعت کے اندر اتنا زیادہ گم ہو گیا کہ اب وہ ان بیسک نیسیسٹیز کو, فزیولوجیکل نیڈز کی طرف بھی نہیں جا رہا. اور پھر رمضان کے اندر یہ تقوی حاصل ہوتا ہے. واقعی ایک تو ڈائریکٹ عبادت ہے, نماز ہے, ذکر ہے, یہ چیزیں تو ڈائریکٹلی آپ ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن جو ریگولر روٹین کی چیزیں ہیں زندگی میں, جیسے آپ نے کھانا کھایا, آپ نے واش روم یوز کیا, آپ نے کسی سے ملاقات کی, ان چیزوں کے اندر بھی ذرا سا ٹچ دینا ہے اپنے اسلامک. کھانے سے پہلے دعا پڑھ لیں, سر ڈھانپ لیں, سنت اور آداب کا خیال رکھیں. واش روم جا رہے ہیں تو وہ آنے جانے کی دعا پڑھ لیں, سر ڈھانپ لیں, نشست و برخاست میں کعبے کی سمت کو مد نظر رکھیں. تو اب یہ چیزیں بھی فائدہ دیں گی, آپ کو ثواب بھی ہوگا کہ آپ نے آداب کا خیال رکھا, سنتوں کا خیال رکھا. تو رمضان کے اندر چونکہ ایک موڈ بنا ہوا ہے, آپ ایک اسپیشل فیز میں آئے ہوئے ہیں, سارا دن اللہ کی طرف آپ کا رجحان ہے, تو ان کاموں کا بھی خیال کریں. کاموں سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لی, اپنے ہر کام کو بہترین کرنے کی کوشش کریں. اور پھر ایک چیز نیچرل ہے کہ انسان جس کام کے لیے جتنی قربانی دیتا ہے نا, اس کام کی اتنی اہمیت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے, ایک بندہ جو 20 رکعت تراویح کے پڑھ رہا ہے, تو اب وہ سارا سال 5 نمازیں بھی نہ پڑھے, جبکہ ہر نماز کا ٹائم پیریڈ تو بہت تھوڑا ہے, جلدی ختم ہو جاتا ہے. اب ایک بندہ جو تراویحوں میں سارا قرآن مجید بھی سن رہا ہے, تو وہ سارا سال تھوڑا تھوڑا قرآن بھی روز نہیں پڑھ سکتا. یعنی ایک قربانی دی نا اس ایک مہینے میں, تو اس کی عادت ایک ایسی بن سکتی ہے کہ وہ سارا سال اس کو کنٹینیو کرے. اور سب سے بڑھ کر جب اللہ کے لیے اس نے حلال کو چھوڑ دیا, کھانا حلال تھا, پینا حلال تھا, حکم ہے کہ کھاؤ ہماری دیوی ستری چیزیں, چھوڑ دیا اس نے. تو جب حلال کو چھوڑ دیا تو بڑا آسان ہے کہ وہ سارا سال حرام کے قریب بھی نہ جائے. اور پھر ایک بات یہ ہے کہ اس کام کے اختتام پر کسی سے کوئی ریوارڈ نہیں ملنا. سارا دن آپ بھوکا پیاسا رہے, آپ کوئی بھی کام کرتے کسی کنسیڈریشن پہ کرتے ہیں نا, لیکن بھوک پیاس آپ نے برداشت کی, کسی نے آپ کو ریوارڈ نہیں دینا. تو یہ اخلاص کا کتنا اعلیٰ درجہ ہے, ماسٹر کی ہے اخلاص کی, پیوریفیکیشن آف یور انٹینشن, کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا. دیکھیں اخلاص 2 وجہ سے کمپرومائز ہوتا ہے. ایک تو آپ کا کسی سے کمپٹیشن ہوتا ہے کہ میں کسی سے مقابلہ کر رہا ہوں, تو روزے میں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. نمبر 2, کوئی غرض ہوتی ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کے مجھے پیسے ملیں گے, شہرت ملے گی, فیم ملے گا, ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کو اتنی خاص کوئی غرض نہیں ہے, اور بڑی عمر کے لوگ تو منہ سے بتاتے بھی نہیں میرا روزہ ہے, وہ بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں. اور یہ 2 باتیں دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ روزہ رکھو, اور جب تک میں نہ کوئی افطار نہیں کرنا. لوگوں نے روزہ رکھا, شام کو ایک شخص آ کے عرض کرتا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے حکم پہ روزہ رکھا, اب میں افطار کر لوں؟ نبی پاک نے اجازت عطا فرما دی. پھر وہ کہنے لگا کہ آپ کے گھر میں 2 کنیزیں ہیں, ان کا بھی روزہ تھا, ان کے بارے میں بھی آپ اجازت عطا فرما دیں. نبی پاک نے فرمایا ان کا روزہ نہیں ہے. اس بندے کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے جو سارا دن دوسروں کا گوشت کھاتا ہو؟ جاؤ ان سے کو الٹی کریں. اور جب الٹی کی تو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے نکلے, یعنی کلاٹس آف بلڈ. اور فرمایا کہ اگر ان کے جسم میں رہتے ان کو جہنم کی آگ جلاتی. یعنی غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. غیبت سارا سال نہیں کرنی چاہیے, لیکن خاص طور پہ منع کیا گیا کہ روزے میں صرف تیرے پیٹ کا روزہ نہیں ہے بلکہ تیری زبان کا بھی روزہ ہے. اور فرمایا کہ تمہیں کوئی گالی دے, کوئی جھگڑا کرے, کوئی فحش کوئی کرے, کوئی گندی بات کرے, تو اس سے کہہ دو میں روزہ دار ہوں. مطلب جواب نہیں دینا, اس کو رپلائی نیگیٹو کا رپلائی نیگیٹو نہیں کرنا, بلکہ اس کو مٹیگیٹ کرنا, اس کو بتا دینا کہ میں مزید اس بات کو طویل نہیں کروں گا. I will not snap back, I will not respond, I will not retort. میں شارٹس سلی اور اینگری قسم کے ریمارکس پاس نہیں کروں گا. میں اس بات کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ میں روزہ دار ہوں. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ رمضان میں اپنے ملازمین پہ مشقت کم کریں, ان کو کم ایکسرشن دیں, ان کو اتنا ٹف ٹائم نہ دیں. اور بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ رمضان کے اندر ڈیوٹی آورز کم کر دیتے ہیں, اور جو دور کے امپلائیز ہوتے ہیں, گاؤں وغیرہ قصبوں وغیرہ سے آئے ہوتے ہیں, ان کو بھی جلدی چھٹی دے دیتے ہیں کہ وہ جا کے اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منائیں اور سارا کچھ کریں. اب مجھے ایک بات بتائیے, میں نے مینلی 3 باتیں ڈسکس کی ہیں: غیبت, لڑائی جھگڑے سے, گالی فحش گوئی سے بچنا, اور ملازموں پر شفقت. اگر آپ رمضان سے یہ لیسن لیں, اس کو اپنی لائف میں انکارپوریٹ کریں اور سارا سال یہ کام کرتے رہیں,
کیونکہ 30 دن عادت بنانے کے لیے تو کافی تھے. معاشرہ کیسے امن کا گہوارہ بن جائے گا جناب, کیسا ایک دم سب کے سب خوشی کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ رہنے لگ جائیں گے. اور یہ دیکھیے کوئی روزہ نہیں رکھتا, یہ بہت بڑا گناہ ہے, روزے کے اندر حد کراس کرتا ہے, بہت بڑا گناہ ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو رمضان میں گناہ کرنے پر ایک دم کوئی سزا مل جائے. ایسا نہیں ہے, یہ تو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس کا کہ وہ رمضان کے اندر خاص طور پہ ان چیزوں سے بچ رہا ہے. اور جب اس کو پتا ہے کہ امیجیٹلی کوئی پنشمنٹ ملنی بھی نہیں ہے, نہ امیجیٹلی کوئی ریوارڈ نظر آنا ہے کہ جیسے ہی روزہ ختم ہوا تو شام کو جناب آ کے کوئی ایک دم سے کوئی انعام غیبی طور پہ مل رہا ہے, ایسا تو نہیں, ایک اسپرچول سیٹسفیکشن ہے, اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. تو روزے میں بندے کے اندر فرشتوں جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہے. یعنی جب وہ جنسی خواہش سے دور ہو گیا, کھانا پینا اس نے نہیں کھایا, تو فرشتوں کی ایسا لائف سٹائل ہوتا ہے نا, تو روح کو ایک ترقی ملتی ہے. کسی نے کتنی پیاری بات کی کہ جسم وہ کھا کے خوش ہوتا ہے, جبکہ روح وہ روزہ رکھ کے اور بھوکا رہ کے خوش ہوتی ہے. جسم کو بہت زیادہ سونے میں آرام ملتا ہے, جبکہ روح کو جاگنے میں, اللہ کی یاد میں جاگنے میں آرام ملتا ہے. جسم دنیاوی طور پر مشاغل میں منہمک رہنے کو پسند کرتا ہے, جبکہ روح وہ تنہائی میں جا کر اللہ کا ذکر کرنے کو پسند کرتی ہے. جسم ہنس کے خوش ہوتا ہے, جبکہ روح اللہ کی یاد میں رو کے خوش ہوتی ہے. اور کچھ نہ کچھ تو ہے جناب روزے میں, اتنی بڑی بشارت ہے. فرض تو فرض, نفل کو دیکھیے. ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, آ کر عرض کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مجھے بتائیے کوئی ایسی چیز کہ میرا جنت میں داخلہ ہو جائے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا روزہ رکھو, اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. پھر عرض کی حضور کو ایسی چیز بتائیے جنت میں داخلہ ہو جائے. نبی پاک نے یہی جواب ارشاد فرمایا. تیسری دفعہ پوچھنے پر بھی یہی جواب ارشاد فرمایا. صحابی تھے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے بعد ان کی ذات میں اس بات کا ایسا پیرا دیکھا گیا, انہوں نے فرض روزے تو ساتھ نفل بھی روزے اتنی کثرت سے لکھے رکھے کہ ان کے گھر سے دھواں نظر نہیں آتا تھا کھانا پکانے والا. جب مہمان کوئی آتے صرف تب کھانا پکتا اور دھواں نظر آیا کرتا تھا. اتنی برکت ہے جناب روزہ رکھنے. تو جناب اٹس ویری کلیئر, اس کو بہت زیادہ ایمفیسائز بھی کیا گیا, بہت زیادہ انسسٹ کیا گیا. جو رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم رہا, یقیناً بڑی بھلائی سے وہ محروم رہ گیا. بعض لوگ روزے نہیں رکھتے یا اس میں گیپ دیتے ہیں, ایسا نہ کریں. کچھ کو تو چھوٹ بھی ہے نا, حمل والی کو اور بوڑھے کو, مسافر کو. اگر آپ کو کوئی ایسی سچویشن ہے تو خود سے نہیں آپ نے چھوٹ لینی, آپ نے کسی قابل مفتی صاحب, عالم صاحب سے بات کرنی ہے, اور بات کرتے ہوئے کنسیشن کا ذہن نہیں رکھنا, بلکہ روزے رکھنے ہیں اس انٹینشن کے ساتھ پوچھنا ہے, کیونکہ اس طرف رجحان ہونا چاہیے. برداشت کے ساتھ, قربانی کے ساتھ آپ نے روزے رکھنے کی طرف ذہن رکھنا. اور یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر رخصت یا بیماری کے چھوڑا, ساری زندگی کے روزے اس کا برابر نہیں ہو سکتے. جس نے رمضان کا روزہ رکھا, اس کی حدود کو پہچانا اور روزوں کا ہر اعتبار سے تحفظ کیا, تو یہ روزہ اس کے لیے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو جناب بڑی خوش قسمتی ہے میری, آپ کی, ہم سب کی کہ 2025 کا رمضان ہمیں مل رہا ہے. کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو کتنی تیاری کی جاتی ہے, خوشی ہوتی ہے, پیسہ لگتا ہے, ہر طرف ایک گہما گہمی ایڈورٹائزمنٹ بھی ہوتی ہے. تو رمضان تو ایک لینڈ مارک, ہسٹوریکل, آل ٹائم فیورٹ ایونٹ ہے نا. اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے جتنا کچھ چاہیے نا, سارا کچھ, بلکہ اس سے بہت بڑھ کر وہ رمضان کے اندر موجود ہے. تو روزہ رکھنا بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے, گناہوں سے بچنا ہے, اور اپنی نیتوں کو ڈیجیٹائز کر لیں. آپ ہر چیز کا پلان بناتے ہیں نا, اپنے لانگ ٹرم گولز بھی آپ نے بنائے ہوئے ہیں, شارٹ ٹرم گولز بھی آپ نے بنائے ہوئے ہیں, ہر طرح سے آپ پلان کر کے چلتے ہیں نا. تو رمضان کو بھی پلان کریں, ڈیجیٹائز کریں. میں نے 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے, میں نے کتنی بار قرآن پاک پڑھنا ہے, دن میں کتنی بار درود و سلام پڑھنا ہے. اپنی نیت کو ڈیجیٹائز کریں, نمبر دیں اس کو. صرف یہ کہنا میں بہت قرآن پڑھوں گا, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن جب نمبر دے دیں گے نا, گول اچیویبل ہو جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, 1970 کا رمضان اور 2025 کے رمضان میں فرق ہے. ہر طرح سے آسانیاں ہیں نا, تو ہر طرح سے پرابلمز بھی ہیں. اے آئی آگے بڑھ گئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس آگے آ گئی, اور کس انداز سے ہمیں رمضان کو مینج کرنا ہے یہ دیکھنا ہے. اگر گناہ کرنا آسان ہے تو نیکیاں کرنا بھی آسان ہے. بہت سی اپلیکیشنز ہیں جا کے ہم اس کو استفادہ حاصل کر سکتے ہیں, بہت کچھ وہاں کیا جا سکتا ہے. ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی, ہر طرح سے لوگوں کو فراخی دینی ہے.
اور گالی گلوچ دیگر گندے کاموں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے. دیکھنا ہے موڈ بدل گیا ہے, آپ کے موبائل کا موڈ بدل جائے تو حالت بدل جاتی ہے نا. وائبریشن پر ہو الگ طریقہ ہے, سائلنٹ پر ہو الگ طریقہ ہے, ایروپلین پہ بالکل ہی بند ہو جاتا ہے. آپ بھی اپنا موڈ کچھ بدلیں. ٹرائی ٹو ایکنالج اینڈ ریئلائز دیٹ آئی ایم ان اے فاسٹنگ موڈ. جناب لیٹس اسٹارٹ مشن 2025 رمضان. ایک نئے انداز سے شروع کرتے ہیں اور اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنانے کی کوشش کرتے ہیں.